अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 20 फरवरी है, हफ्ते का दिन, सन 2021। ज़िमनी इंतखाबात 4 हलकों में मुकम्मल हुए, जिनमें 2 कौमी असम्बली की नशस्तें थीं, NA 75 डस्का और कुरम 45 कुरम एजेंसी में। ये 2 कौमी असम्बली की सीट्स थीं और 2 सूबाई असम्बली की सीट्स थी। एक नौशहरा की सीट थी और एक वज़ीराबाद PP 51 वज़ीराबाद की सीट थी। अब जो अभी तक जो नताइज आए हैं, उसमें कौमी असम्बली की जो 2 नशस्तें थीं, उनमें से एक मुस्लिम लीग नून ने जीती है और दूसरी जो है वो तहरीक इंसाफ ने जीती है। जबकि सूबाई असम्बली की जो 2 सीटें थीं, जिनमें से एक नौशहरा की सीट थी और एक सीट थी वज़ीराबाद की, ये दोनों सीटें भी नून लीग ने जीती हैं। अब जो नौशहरा की सीट जो हारी है PTI ने, ये एक सेटबैक है, इसलिए कि 2018 का जो इलेक्शन था उसमें PTI ने ये नशिस्त जीती थी 9,000 वोटों के मार्जिन से। मैं इसका अभी आपके सामने एनालिसिस एक करूँगा और हम कंपैरिजन करेंगे जो पिछले नताइज थे उनके साथ। नवाज शरीफ साहब ने ये कर दिया है ट्वीट के बस फतह हो गई है, और मरीम नवाज़ ये कह रही हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह PTI से जान छूटी। इसको वो बड़ी फतह कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो नौशहरा की सीट है वो जीतने के बाद PDM जो है, क्योंकि वो PDM के मुश्तरका कैंडिडेट थे, इफ्तिखार वली साहब जो जीते हैं वहाँ पर, जिन्होंने मियाँ उमर को शिकस्त दी है, वो एक मुश्तरका कैंडिडेट थे। लेकिन नताइज को एनालाइज करने से पहले आप ये ज़रूर ज़हन में रखें कि एक तरफ अकेली PTI थी, दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातें। और फिर हम कंपैरिजन करेंगे 2018 में, जब ये जमातें एक एक करके इलेक्शन लड़ रही थीं और PTI ने उस वक्त कितने वोट हासिल किए। देखना ये है कि क्या PTI के वोट्स में इजाफा हुआ, हारे हैं जीते हैं ये बात की बात है, और दूसरी तरफ क्या जो PDM नून लीग के वोट्स थे उनमें इजाफा हुआ या कमी हुई। नताइज से हट के ज़रा हम ये देखेंगे। अब ज़रा पंजाब में आ जाएं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो वज़ीराबाद की सीट है। मंजूर चीमा साहब के इंतकाल से ये सीट खाली हुई थी। नून लीग ने ये 2018 में जीती थी और उनके उम्मीदवार ने हासिल किए थे तकरीबन 59,000 वोट, जबकि जो PTI का उम्मीदवार था इसी हल्के से 2018 के इलेक्शन में, उसने लिए थे 27,000 वोट। अब जबकि तमाम जमातें इकट्ठी हो गई थीं, जिसमें पीपल्स पार्टी थी, जिसमें JUIF थी, जिसमें दूसरी तमाम जो सियासी जमातें हैं, उन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा, और एक तरफ अकेली PTI थी। 2018 में PTI के वोट थे 27,000। अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चौधरी शेर अली जो इलेक्शन हारे हैं, उन्होंने 48,000 से ज़ायद वोट लिए हैं, जबकि PDM की उम्मीदवार उनके वोट 53,000 हैं, जो तलत मंजूर चीमा साहब हैं। जो चीमा साहब जो फौत हुए थे, उनकी वो वाइफ हैं। जबकि 2018 में ये वोट 59,000 थे और अकेली मुस्लिम लीग नून थी। अब सारी जमातें मिली, पीपल्स पार्टी मिली, JUIF मिली और दूसरी जमातें मिली, तो वोट आए 53,000, जबकि खुद मरीम नवाज़ कैंपेन करती रहीं। दूसरी तरफ ना इमरान खान गए, ना PTI की कोई मरकज़ी क़यादत गई वहाँ पर। 27,000 से बढ़ के वज़ीराबाद में PTI के वोट हो जाते हैं 48,000। फैसला आप खुद कर लें कि ये PTI पर इजहार एतमाद है, या PTI ने कोई वोट लूज़ किया, या इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है या उनकी जो लीडरशिप है उसमें कोई डेंट पड़ा। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। इलेक्शन हारी, लेकिन PTI के वोट 2018 के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा, डबल हुए, ऑलमोस्ट डबल हुए वोट। अब आ जाएं डस्का की सीट पर। ये ज़ारे शाह साहब जो थे, इफ्तिखारुल हसन साहब, उनके इंतकाल से ये सीट खाली हुई थी। 2018 में उन्होंने जीती थी। कितने वोट उन्होंने लिए थे 2018 में? उन्होंने लिए थे तकरीबन 1,01,000 वोट। और कितने वोट हासिल किए थे PTI के उम्मीदवार ने? यही अली असजद मल्ली साहब थे, इन्होंने लिए थे 61,000 वोट। 40,000 वोटों से नून लीग ये जमात जीती थी। अब इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इसमें JUIF भी शामिल है, इसमें तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो शामिल होकर तो उन्होंने टिकट दिया मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को। अब जो इलेक्शन के नताइज आए अब तक, इलेक्शन के नताइज में तमाम जमातों ने हासिल किए हैं, जीतने वाली जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून की, 1,58,000 वोट।
1,01,000 سے ان کے ووٹ ہو گئے 1,58,000، جبکہ تحریک انصاف کے 61,000 ووٹس تھے، اب وہ نکلے ہیں 1,42,000 ووٹ۔ تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف، مریم نواز کے اپنے جلسے، پی ڈی ایم کی قیادت کے اپنے جلسے، اور ووٹ کتنے ملے ہیں انہیں؟ 1,58,000، جبکہ پی ٹی آئی اس کے ووٹ اس کے ووٹ 61,000 سے بڑھ کر 1,42,000، یہ ڈبل سے بھی زیادہ ہیں۔ اور اب یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا یہ عمران خان صاحب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار ہے، یا لوگوں نے ان کی جو پالیسیز ہیں اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اور یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں، اور یہ ٹریڈیشنلی کئی الیکشنوں سے، پچھلے کئی سالوں سے یہ جو علاقہ ہے یہ مسلم لیگ نون کا علاقہ ہے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے حکومت کے دوران بہت ساری جو نوازشات یا جو کچھ بھی ہے انہوں نے گورنمنٹ میں وہ رہے، اور ہمیشہ سے نون لیگ وہاں پہ جیتتی ہے۔ وہاں پہ پی ٹی آئی کے ووٹ 61,000 سے بڑھ کر 1,42,000 ہوئے ہیں ووٹ۔ یہ تو جناب وہاں کے نتیجہ۔ اب ذرا نوشہرہ کی نشست پہ آ جائیں۔ یہ ٹھیک ہے 2018 میں وہاں پر پی ٹی آئی جیت گئی تھی 9,000 ووٹوں سے، اور یہ پرویز خٹک صاحب کا اپنا حلقہ ہے، لیکن وہاں پر دو وجوہات سے الیکشن ہارے ہیں۔ ایک تو جو اختلاف تھا آپس میں پرویز خٹک صاحب کا اپنے بھائی صاحب کے ساتھ، اور جس کی وجہ سے جو ٹکٹ جس طریقے سے وہاں پر تقسیم ہوئی، پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کی جو انٹرنل جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے 4,000 ووٹوں سے پی ٹی آئی وہ سیٹ ہاری ہے۔ پی ٹی آئی نے لیے ہیں وہاں پہ 17,000 ووٹ تقریباً، اور جو جیتنے والے نون لیگ کے امیدوار ہیں افتخار ولی، انہوں نے 21,000 ووٹ۔ یہ بہرحال یہاں پر پی ٹی آئی شکست ہوئی ہے۔ اس کی وجہ ان کی آپس کی اندرونی لڑائی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ ایک غیر مؤثر کیمپین ہو سکتی ہے، یا اس کی وجہ کہ وہاں پر جو کینڈیڈیٹ تھا نون لیگ کا وہ زیادہ اچھا ہو۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے نوشہرہ میں آخری دن تک اور اس سے پہلے تک، یہ پچھلے 2 ہفتوں میں 2 دفعہ پی ڈی ایم کی قیادت گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے تو کوئی کیمپین نہیں کی، وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پر نہیں گئے۔ اب کرم کی سیٹ، یہ JUIF کی سیٹ تھی، مولانا فضل الرحمان کی، اور یہاں پر منیر اورکزئی وہ جیتے تھے الیکشن، اور انہوں نے لیے تھے 10,000 ووٹ۔ تو ابھی جو الیکشن ہوا اس میں جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے اب لیے ہیں وہاں پر 16,000 ووٹ۔ 16,000 ووٹ لیے، جبکہ پی ٹی آئی کے اس سے پہلے جو ووٹ تھے وہ کم ووٹ تھے، وہ 5-6 ہزار کے لگ بھگ وہ ووٹ تھے۔ تو وہاں پر کرم میں یہ نشست جو JUIF کی تھی وہ وہاں پر نکالی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے جو امیدوار ہیں جن کی یہ سیٹ تھی وہ تیسرے نمبر پہ، سید جمال ایک امیدوار جو انڈیپینڈنٹ لڑے، انہوں نے 14,000 ووٹ حاصل کیے۔ تو وہاں پر پی ڈی ایم کے ووٹوں میں کمی ہوئی۔ اگر ہم تناسب دیکھیں تو جو وزیر آباد ہے وہاں پر مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے جو ووٹ ہیں 2018 کے مقابلے میں بہت کم ہوئے، جبکہ تحریک انصاف نے وہاں سے 22-23 یعنی 27 اور اب آپ دیکھیں 48، تقریباً 21,000 ووٹ ان کے زیادہ ہوئے پی ٹی آئی کے۔ ڈسکا میں ڈبل سے زیادہ ووٹ ہوئے قومی اسمبلی کی جو سیٹ ہے، کہاں 61,000 ووٹ اور کہاں 1,42,000 ووٹ، یہ پی ٹی آئی۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ یہ نشستیں جو ہیں اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی 4 میں سے 3 سیٹیں نون لیگ جیتی ہے یعنی پی ڈی ایم، اور 1 سیٹ پی ٹی آئی جو JUIF کو انہوں نے ہرایا۔ 2 جو سیٹیں مسلم لیگ نون کی تھی وہ ان کی اپنی سیٹیں تھیں، لیکن وہاں پر پی ٹی آئی کے جو ووٹ ہیں وہ ایک جگہ پہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے، اور دوسری جگہ پہ 21,000 ووٹ ان کے زیادہ ہوئے ہیں۔ نون لیگ نشستیں جیتنے کے باوجود، تمام دوسری جماعتوں کی حمایت کے باوجود اس کے ووٹ کم ہوئے ہیں۔ تو یہ میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی عمران خان کی جیت ہے یا ہار ہے۔ یہ بات ایک اس الیکشن میں مجھے نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کی جو قیادت ہے اس میں کوئی ڈینٹ نہیں پڑا، ان کی پاپولیرٹی میں کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی انٹیگریٹی مسلم لیگ یا پی ڈی ایم کی قیادت اس میں ڈیمیج نہیں ڈال سکی، جبکہ اس کے مقابلے میں جو پی ڈی ایم کا بیانیہ یا جو ان کی گفتگو ہے، ان کے جو ووٹس ہیں، ان کے جو حمایتی ہیں، اس کی تعداد میں ہم ایک بہت بڑی کمی دیکھتے ہیں۔ اور پھر JUIF کے سینٹر میں ان سے نشست جیت لینی
اور جو JUIF کے امیدوار ہیں وہ وہاں پر تیسرے نمبر پر آئے ہیں، دوسرے نمبر پر ایک آزاد امیدوار. تو سیٹس بھلے نہیں آئیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی جو ایک بڑا واضح میسج ہے کہ عمران خان کی قیادت پر پاکستان کے لوگوں کو اعتماد ہے، اور آنے والے وقتوں میں مؤثر حکمت عملی سے، مؤثر کیمپیننگ سے، اور اب جیسے یہ اگر پاکستان فیٹف سے نکلتا ہے، کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، کووڈ کے اثرات سے ہم نکلتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ بہتر نتائج دکھائے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ انہیں اس ساری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان مسٹ بی ویری سیٹسفائیڈ. اب باقی فیصلہ میں دوستوں ساتھیوں آپ پر چھوڑتا ہوں. میں نے تو اپنی رائے کا اظہار کیا. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.